بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کی آخری 7 صورتیں پڑھیں گے۔ یہ گروپ 15 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 14 مکی ہیں اور آخری سورہ النور مدنی ہے۔ یہ صورتیں جو 14 مکی صورتیں ہیں، یہ 7 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ ہم آج 6 مکی صورتیں پڑھیں گے اور وہ 3 جوڑے ہیں، اور پھر سورہ النور کے بعض مقامات سے اس کا خلاصہ سمجھیں گے۔ آج کے سبق کی پہلی مکی سورہ سورہ الکہف ہے، اور اس سے اگلی سورہ سورہ مریم، یہ اس کا جوڑا۔ یہ صورتیں قرآن مجید کی 18ویں اور 19ویں صورتیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پچھلی 2 صورتیں سورہ النحل اور سورہ بنی اسرائیل یا الاسراء، ان میں یہودیوں کے بارے میں اور ان کے احوال نظریات کو پس منظر پیش نظر رکھ کر پس منظر میں باتیں بیان کی گئیں، ان 2 صورتوں میں نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے بارے میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اپنے مخصوص انداز کے ذریعے سے۔ پہلے ہم لیتے ہیں سورہ الکہف۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں یہ بات واضح کر دی کہ یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر معاملات بیان کر رہی ہے مسیحیوں کے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، قیمن، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل کی ہے اس نے لینذر بأسا شدیدا، کہ وہ خبردار کرے ایک سخت عذاب کے بارے میں، من لدنہ، جو اس کے پاس سے آئے گا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائے یہ کتاب المومنین الذین یعملون الصالحات، ان مومنین کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، خوشخبری سنائے ان کو، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر انعام ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس انعام میں یعنی جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھی، اللہ کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہوا کہ جب ترکی کا ایک شہر ہے یوفسس، جس میں 249 سے لے کر 251 قبل المسیح کے دور میں ایک بادشاہ ڈیسیس بہت سخت دشمن تھا ان لوگوں کا کہ جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان میں چند نوجوان ایسے تھے کہ جو اپنے موقف پر توحید پر قائم رہے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کم وقت میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کسی صورت بھی باطل کے آگے نہیں جھکانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غار میں پناہ لینے کے لیے ہدایت کی، اور اس کے بعد وہ اس میں ایک طویل عرصے کے لیے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ اس بیان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ، پہلا حصہ اس واقعے کا خلاصہ تھا، اور دوسرا حصہ اس کی تفصیل تھی۔ یہ بھی ایک قرآن کا اپنا انداز بیان ہے کہ بات کو پہلے اختصار کے ساتھ بتایا تاکہ وہ موٹی موٹی بات ذہن میں آ جائے،
اور پھر اس اجمال کی تفصیل بیان کی تاکہ تفصیل میں انسان کی دلچسپی ہو اور وہ اس سے اجمال کے سمری کے ذریعے سے اور مزید فہم حاصل کرے۔ چنانچہ فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری بہت عجیب نشانی تھے، تمہیں اس بات کا علم ہے؟ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی، انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس معاملے میں تو رہنمائی کا سامان کر۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا۔ کانوں پر تھپک دیا یعنی مطلب یہ کہ ان کو نیند سے دوچار کیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک سے شمار کی۔ یہ اس کہانی کا خلاصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب مکے میں اس وقت کے مشکلات میں پھنسے ہوئے مسلمان، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اگر تم ہمت کرو گے تو یہ مخالفت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جیسے کہ ان غار والے نوجوانوں کو اس وقت کے جابر بادشاہ کی دشمنی اور مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دوسری اس میں اللہ نے جو ایک اہم بات بیان فرمائی، ایک سبق تھا، وہ یہ تھا موت کے بعد زندگی ہے۔ اگر غار کے وہ نوجوان کئی سو برس تک سونے کے بعد دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو پھر مردہ بھی دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بعض لوگوں نے خود مشاہدہ کیا، یہ تاریخ کا حصہ بن گئی بات۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس لیے دے گا تاکہ وہ لوگ کہ جو ظلم زیادتی کرتے ہیں ان کو ان کے ظلم زیادتی کا بدلہ ملے، اور اس لیے دوبارہ زندہ کرے گا کہ وہ لوگ کہ جو نیک ہیں اور جو اپنی نیکی اور سچائی کی وجہ سے دنیا میں مشکلات فیس کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کو اس کا اجر ملے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات بیان کیے اور اس آزمائش کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، لیکن ایک خاص طور پر ایک باغ والے کا واقعہ بیان کیا کہ جس کا بڑا لہلہاتا باغ تھا، اور اس کو جیسے کہ بعض سر پھرے متکبر رئیس لوگ ہوتے ہیں، اس پر بڑا اعتماد تھا کہ یہ باغ ہے کہ جو میرے کام آئے گا اور مجھے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آخرت ہوگی بھی تو دیکھ لیں گے، وہاں بھی مجھے آخر جیسے یہاں ملا ہے وہاں بھی بہترین اجر ملے گا، بہترین مقام ملے گا۔ اس کے ساتھ ایک اس کے مقابلے میں کمزور غریب ایک انسان تھا، وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو تکبر میں مبتلا مت ہو، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ کسی کو بھی دے دے آزمانے کے لیے۔ تو یہ بھی اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا لہلہاتا باغ اجڑ جائے اور مجھے اس کے برعکس اسی طرح کا اللہ کی طرف سے باغ ملے اور میں سرخرو ہو جاؤں۔ اس شخص نے اس کی بات کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ احیطا بثمرہ، چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیرے میں آ گیا، یعنی فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ اپنے کفے افسوس ملنے لگا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے اس پر خرچ کیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں اپنی بیلوں پر گر پڑا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میں اپنے پروردگار اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔
اے کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ اس نے کہا کہ فرمایا کہ اس کے پاس پھر نہ کوئی جتھا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اجر بہتر، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ اس کے بعد اور بہت سی اہم باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپنے بندے کے ساتھ اس مقصد کے لیے سفر کرنے کے لیے کی ہدایت کی کہ وہ ان سے اللہ کی ان حکمت کی باتوں کو سمجھے کہ جو باتیں عام طور پر لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اس بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں ایک اہم رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک فرشتے تھے جو انسان کے روپ میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ تو انہوں نے ان کو یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو، تم میرے ساتھ چلنے کو کہہ تو رہے ہو، مگر میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی کہنے پر چلوں گا، اور میں آپ کے اس کہنے کے مطابق کہ جو آپ فرما رہے ہیں، میں آپ کے کسی فیصلے پر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ یہ دونوں سفر پر نکلے۔ پہلے ان بزرگ نے ملاحوں کی ایک کشتی کو میں چھید کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر احتجاج کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بستی میں گئے، وہاں ایک لڑکے کو انہوں نے قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی احتجاج کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اور بستی میں گئے کہ جہاں بستی والے نہایت بدتمیز لوگ تھے، مگر انہوں نے ان کی بستی میں ایک گری ہوئی دیوار کو چنا، اٹھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تم کو اب یہ بتاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ چنانچہ یہ حکمت بیان ہوئی آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے تو یہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، تو میں نے سوچا کہ اسے میں عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، جبکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی کشتی ٹھیک ہوتی تو وہ اس کو بھی چھین لیتا۔ تو ایک چھید ہونا کمتر مسئلہ تھا، اور پوری کشتی کا غصب ہو جانا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اما الغلام، تو جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور اپنے کفر سے ان کو تنگ نہ کرے۔ سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر، اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر۔ سو بظاہر تو تم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سنگین کام ہوا، لیکن اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ محمد الجدار، اور جہاں تک معاملہ ہے اس دیوار کا، تو یہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا تاکہ تمہارے پروردگار نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ نکالے۔ یہ ہے تمہارے پروردگار کی عنایت کہ جس سے یہ سب کچھ ہوا، اور یہ ہے جو کچھ میں نے کیا، یہ میں نے اپنی مرضی، اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ انسان کو اس دنیا میں جو احوال پیش آتے ہیں، انسان ان پر اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس کو پوری
حکمت معلوم نہیں ہوتی ان واقعات کی، اللہ کی اسکیم نہیں معلوم ہوتی۔ اگر انسان کو اللہ کی اسکیم معلوم ہو جائے تو انسان جان لے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے اس وجہ سے، تو پھر وہ ان باتوں پر اس طرح سے پریشان نہ ہو جیسے کہ وہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کے علم پر بھروسہ کیے بغیر جس طرح وہ بے چین ہوتا ہے اس طرح وہ بے چین نہ ہو۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ جو اگرچہ کہ بڑا بادشاہ تھا، اس کی بہت وسیع سلطنت تھی، مگر وہ اس کے باوجود اللہ کا عاجز بندہ تھا، اس کا شکر گزار تھا، اس کو ماننے والا تھا، نیکی کی قدر کرنے والا اور برائی کی مذمت کرنے والا تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے قریش کے لیڈرز کو کہ جن کو چند لوگوں کے اوپر اقتدار ملا، کچھ تھوڑے سا مال و دولت ملی، اور وہ اس پر اتنے اکڑ گئے کہ اللہ کے پیغام کو ٹھکرانے لگے۔ چنانچہ اس واقعے کو جب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے آخر میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی اس کی مختلف جو مہمات ہیں ذوالقرنین کی، ان مہمات میں، اس کے ان اسفار میں جو اس نے سفر کیے، مختلف واقعات پیش آئے، اور پھر ایک واقعہ وہ بھی پیش آیا کہ جس میں جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچے تو انہیں مقامی لوگوں نے کہا کہ ہمیں یاجوج و ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تم میری مدد کرو، میں ایک دیوار کھڑی کرتا ہوں دو پہاڑوں کے درمیان ایسے کہ پھر وہ کبھی اس کو پھلانگ کے تمہیں آ کے تنگ نہ کر سکیں۔ تو فرمایا کہ وَآتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ، ذوالقرنین نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پانٹ دیا تو کہا دھوں کو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو اٹھا کر برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کو یہ بتایا کہ تم جس نظریے کو قائم کیے ہوئے ہو اس کا خدا کے پیغام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام تو سرتاسر توحید پر مبنی ہے، اور یہی مسیح علیہ السلام کے تعلیمات اور ان کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا کاف ہا یا عین صاد سے، یہ اس سورہ مبارکہ کا قرآنی نام ہے، یہ حروف مقطعات ہے۔ فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ یعنی بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی زکریا علیہ السلام سے کہ جو مسیح علیہ السلام کے آپ کہیے کہ نانا کے کنٹمپرری تھے، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے وہ خالو تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان پر جو اللہ کا فضل ہوا اس کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپ کے، اور کیا پکارا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی اور سر بڑھاپے سے پھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید بال ہو گئے، اور اے پروردگار تجھ سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں۔
کیا شاندار تمہید ہے دعا کرنے کی. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، اور میری بیوی 5 ہے. سو اپنے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی. اور میرے پروردگار، تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ بات کہ ایک بچہ پیدا ہو ایسے کہ اس کے پیدا ہونے کے اسباب دنیا میں عام طور پر جیسے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو کیا اس کے پیدا ہونے کے نتیجے میں اس کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے؟ بھئی اگر ایسی بات ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سوچئے. وہ بھی بڑے غیر معمولی حالات میں پیدا ہوئے. اس کے بعد اسی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا. تو فرمایا کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم علیہ السلام کو وہ ایک بیٹا نوازے گا، جبکہ ان کی کسی سے شادی نہیں ہوئی، ان کا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر غیر معمولی طریقے سے وہ اپنے فیصلے کے بعد کے نتیجے میں ایسا کرے گا. تو جب اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہو گیا تو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئیں. قالوا یا مریم، انہوں نے کہا کہ اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو ایک بڑی سنگین حرکت کر ڈالی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا نہ باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. تو پھر یہ تم کیا کر بیٹھی؟ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا. لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. تو بچہ خود بول پڑا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا. اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا. اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا وفادار بنایا. مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. سو یہ مسیح علیہ السلام کا بیان ہے، خاص طور پر مسیحیوں کے لیے، کہ وہ یہ سمجھیں کہ غیر معمولی طریقے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. مسیح علیہ السلام تو خود اللہ کی پیغام کی تعلیمات لے کر آئے، اور اسی کا انہوں نے پرچار کیا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہوا. ابراہیم، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 65 میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں، یہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام اللہ کا پیغام ہے. وہ پیغام توحید پر مبنی پیغام تھا، اللہ کی عبادت کا، زکوٰۃ دینے کا. یہ سارے کے سارے اسی پیغام کو لے کے آنے والے. سو اس میں کیوں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیغام کے بارے میں جب پیغمبر چلے جاتے ہیں تو لوگ اس پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے کہ آپ بھی اس بارے میں پریشان نہ ہوئیے کہ یہ کیا مخالفت ہے کہ جو لوگ آپ کی کر رہے ہیں. لوگ تو مخالفت کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جس امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس میں اگر وہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو یہی ان کا انجام ہے. اور اگر آپ کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام بار بار آئے اور جلد سے جلد آئے تو دیکھیے اس معاملے میں کوئی جلدی نہ کریں. وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے سوائے آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے، ہمارے آگے ہے اور ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. فاعبدہ، اس کی عبادت کرو. واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہو. هل تعلم لہ سمیہ، کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو آ، اس وقت ایک جتھا بنے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ہمارے پیغام اور اس پیغام کے ماننے والوں کو کمزور کر سکیں گے، مغلوب کر سکیں گے. فرمایا کہ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، یہ سب آئیں گے قیامت کے روز بالکل تنہا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس دن معلوم ہے کیا ہوگا کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا. یعنی ایک جانب یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو کمتر قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ مہربانی کرے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اے پیغمبر اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے سہل، آسان اور موزوں بنا دیا ہے کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، آپ اس سے خوشخبری سنائیے پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں ان ہٹ دھرم لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہیں جو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ بھی پاتے ہو؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا کسی کی بھنک کہیں تم سنتے ہو؟ نہیں، تمہاری طرح کے لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، نیز تو نابود ہو گئے. اب ان کا کوئی سراغ، کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد صورتیں دو ہیں، سورہ نمبر 20 اور 21، یہ دونوں بھی جوڑا ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء. سورہ طٰہٰ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی سورہ ہے، اور اصل میں یہ سنائی جا رہی ہے ہاں، یہ داستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو روشنی دینے کے لیے، آپ کو اس بات پر اعتماد دینے کے لیے کہ یہ جن مراحل سے آپ گزر رہے ہیں، ان مراحل سے ہمارے جلیل القدر بڑے پیغمبر بھی گزرے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام. بالآخر انہی کو کامیابی حاصل ہوئی. یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو. اس کے ساتھ سورہ الانبیاء ہے، 21ویں سورہ.
اس میں کئی پیغمبروں کا ذکر آیا، اور ان کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پیش کیا، جو خاص اس موقع پر اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے لیے ضروری تھا۔ سورہ طٰہٰ جہاں حضور کو خطاب کر رہی ہے اور صبر کی تلقین کر رہی ہے، سورہ انبیاء اسی طرح سے اسی قوم کو کہ جو مخالفت کر رہی تھی انہیں تنبیہ کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم دیکھنے والی آنکھیں رکھتے ہو تو تمہیں اب یہ نظر آ جانا چاہیے کہ یہ پیغام پھیل رہا ہے اور تمہارا اختیار کا دائرہ تنگ ہو رہا۔ سو پہلے ہم لیتے ہیں سورہ طٰہٰ کو۔ سورہ طٰہٰ، جیسا کہ میں نے گزارش کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی سورہ ہے، اور اس میں بالکل آغاز میں اور اس میں اصل میں پیش نظر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا ہے۔ فرمایا کہ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ اس سورہ کا نام بھی طٰہٰ ہی مشہور ہوا۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اے پیغمبر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت ہی حساس انسان تھے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس وجہ سے آپ کے اوپر اس کا شدید دباؤ ہوتا، اور آپ خیال کرتے کہ اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا ہے پیغمبر کہ آپ مشقت مشکل میں پڑ جائیں، اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو اس لیے ہم نے نازل کیا ہے کہ یہ یاد دہانی بنے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈرنا چاہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یاد دہانی حاصل ہو تاکہ وہ اپنے راستے کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کی مختلف مراحل میں رہنمائی فرمائی، اور پھر انہی کی فرمائش پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر کی حیثیت سے چنا، اور ان کی مدد معاونت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور فرعون کو دعوت دیں، تو فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، دیکھو اے موسیٰ، تم اور تمہارا بھائی جائیں بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ تم فرعون کے پاس، انہ طغی، اس نے بہت سرکشی کی ہے، فقولا لہ قولا لینا، سو تم اس سے نرمی سے بات کرنا، وہ ایک جابر مغرور بادشاہ ہے، ٹھیک ہے اس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی، مگر دعوت دو تو نرمی سے دو، شاید لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میری پکڑ سے ڈرے۔ برے سے برے انسان کو بھی آپ جب بات بتائیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس بات کو نرمی سے بتائیں۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتے دین کے وہ پیش کرنے والے لوگ کہ جب وہ دین کو، قرآن کو پیش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سختی، ان کی چہرے، ان کے لب و لہجے، ان کی آواز کی کرج سے آیا۔ ہمیں بات کرنی ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے اللہ کا کلام آپ پیش کریں گے تو وہ جیسا ہے ویسے ہی پیش کریں گے، یہ اللہ بادشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے، اس کے جلال کے ساتھ اگر وہ
کلام فرماتا ہے تو ہمیں پیش کرنا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے۔ ہم ناچیز لوگ جب کسی کے سامنے اللہ کا کلام پیش کریں گے تو جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہمیں نرمی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت تو ان کو مل گئی، مگر آگے چل کے پھر آیت نمبر 70 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو مقابلے میں جادوگر آئے تو ان جادوگروں کے اس سارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کے سام ازدہے بننے سے بالکل اس کا صفایا کر دیا۔ جب یہ ہوا تو جادوگروں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، تو فرمایا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ بے اختیار جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے۔ یعنی ایک ان کی طرف سے یہ رد عمل تھا کہ جو ایسے لگا کہ جیسے کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یعنی یہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہماری بات غلط تھی اور اصل میں یہی پیغام ہے، یہی حقیقت ہے کہ جو سچی حقیقت ہے۔ اعلیٰ فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لائے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت دی؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہونا وہ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو اب یہ ہوگا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا، اور تمہیں فَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا سب کے سامنے، فی جذوع النخل، اور چڑھاؤں گا میں کھجور کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو پھر تم جان لو گے کہ سزا میں زیادہ سخت دونوں میں سے کون ہے۔ یہ اس نے دھمکی دی، جس کے جواب میں جادوگروں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان واضح نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ ہم نے یہ جو کام کیا ہے ایمان لانے کا، اس کے نتیجے میں یہ ہماری لالچ ہے، اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جب یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے داستان آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں یہ معلوم ہو گیا کہ اہل باطل چاہے وقتی طور پر کتنے ہی غالب کیوں نہ نظر آئیں، ان کا انجام تو بہرحال برا ہونا ہے، اور جو حق پر ہیں وہ سرخرو ہوں گے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پیغمبر آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، قبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ،
فسبح واطراف النہار، اور رات کے مختلف حصوں میں بھی آپ تسبیح کیجئے اس کی، اور دن کے مختلف اطراف میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں۔ اس سے اگلی سورہ، اس کی جوڑا سورہ، سورہ الانبیاء ہے، سورہ نمبر 21۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بات بالکل آغاز میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو مخالفت پر اڑ گئے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ ان کا حساب قریب آ گیا، یہ اب بچنے والے نہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب، ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اعراض کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس کوئی ذکر یاد دہانی نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے نئی، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی انہیں توجہ نہیں ہوتی، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، واسر النجوى، اور وہ چپ کے بات کرتے ہیں، الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ شخص ہے تمہاری طرح کا تو ہے، یعنی اس میں آخر کیا خاص بات ہے؟ افتاتون السحر، اے لوگو کیا تم پھر جادو میں پڑ جاؤ گے، وانتم تبصرون، دیکھتے ہوئے، یعنی آنکھوں کے سامنے تمہارے ہے کہ یہ جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور تم اس سے متاثر ہو رہے ہو۔ یہ دنیا پروپیگنڈا کی دنیا ہے، اس دنیا میں سچائی کیا ہے یہ جاننا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جو اہل باطل ہیں وہ ایسا زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی مہربانی اور توفیق ہو، آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کچھ کھیل تماشا ہو جائے۔ لو اردنا ان نتخذ لعبا، اگر ہمارا کوئی ارادہ ایسا ہوتا کہ ہم کوئی کھیل کود کریں تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی سے کچھ کر لیتے۔ اتنی بڑی دنیا بنانا اور اس میں انسانوں کو بنانا، اس میں کچھ ظالم ہیں، کچھ مظلوم ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کچھ کرنا ہی تھا اپنے پاس سے کر لیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ اس کا سر توڑ دے گا، پھر اسی وقت تم دیکھو گے کہ وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا، جن میں موسیٰ، ابراہیم، لوط، نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا، لیکن یہ بتایا کہ وہ پہلے آئے تھے، اور داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، مریم علیہ السلام، ان سب کا ذکر کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ سب ایک ہی راستے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اور خاص طور پر جہاں مختلف پیغمبروں کا ذکر ہوا وہاں مکے والوں کو بتانے کے لیے یہ بھی کہا کہ ایک پیغمبر وہ بھی تھے
کہ جو آئے اور انہوں نے پیغام پیش کیا، مگر کچھ وقت سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ہجرت کر کے، جو ان کے لیے بحیثیت پیغمبر ان کے شایان نشان نہیں تھا۔ تو جب وہ نکلے تو پھر اللہ نے ان کو پکڑا، اور پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو معاف کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ تمام ان انسانوں کو دعوت دے رہا ہے جن سے کہیں غصے میں، جذبات میں کوئی غلطی ہو جائے اور انہیں بعد میں احساس ہو، تو یہ جان لیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ انسان وقتی طور پر کسی تاثر میں آنے کے بعد کوئی غلطی کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ تو فرمایا کہ وزن نون، اور مچھلی والے یونس پر بھی ہم نے اپنا کرم کیا۔ اس ذہبہ مغاضباً، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ پکار اٹھا کہ پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہ جو مغلوب ہیں مگر نیک ہیں، وہ غالب آئیں گے، انہیں بادشاہت حاصل ہوگی، جنت کی بادشاہت۔ اور یہ پیغام لے کر ہمارے یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی، من بعد الذکر، کچھ ذکر نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین، یعنی زمین دوبارہ وجود میں آئے گی، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس زمین کے یعنی جو جنت میں منتقل کی صورت میں منتقل ہوگی، اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان فی ھذا لبلاغا، اس میں یقیناً بڑی آگاہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ قوم عابدین جو عبادت گزار ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے پیغمبر مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ پیغام اللہ کا پیغام رحمت ہے، یہ پیغام اللہ کا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، چنانچہ آپ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کے بعد دو صورتیں اور مکی ہیں جو جوڑا ہیں، سورہ الحج اور سورہ المومنون۔ اس میں جیسے پہلی صورتوں میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے انکار کرنے والوں کو، اور خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا۔ سو جو سورہ الحج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کی تبلیت یہ ابھی تو لوگوں کے پاس ہے کہ جو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، مگر یہ اہل ایمان کے ہاتھ آ جائے گی۔ دونوں صورتیں اپنے مضمون میں بہت کچھ اشتراک رکھتی ہیں۔ ایک اس میں مشترک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں میں قیامت کے حقیقی ہونے اور آخرت کے حقیقی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے
آرگومنٹ پیش کی ہے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان بننے کی حقیقت سے. یعنی یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور پھر غیر معمولی معجزانہ طریقے سے انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزر کر ایک بچہ بنتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہو. تو اس میں پہلے ہم لیتے ہیں سورہ حج کو، جس کا آغاز ہی قیامت کے بیان سے ہوتا ہے. یعنی جو قیامت آئے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون پورے قرآن میں آپ کو پھیلا ہوا نظر آئے گا، مگر یہاں یہ فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. رب سے ڈرو یعنی اس بات سے ڈرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جب قیامت کا پھونچال، اس کا زلزلہ لائے گا، بڑی ہولناک چیز ہوگی، بڑی ہولناک چیز. یوم ترونھا، جس دن تم اس کو تم دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے، جبکہ دنیا میں اس کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اگر اس زلزلے کی نوعیت ہی ایسی ہوگی کہ وہ بھول جائے. وَتَضَعُ كُلُّ ذات حمل حملہ، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی. ایسی دہشت ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوش، جیسے کہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُکارىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مضامین بیان کرنے کے بعد اللہ کے گھر کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ نے یہ گھر ہے کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا، اور جب یہ گھر تعمیر ہو گیا، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم یوں کرو کہ لوگوں میں حج کے لیے اذان دو، منادی دو، ان کو انوائٹ کرو. تو جب تم یہ کرو گے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تم دیکھو گے کہ وہ آئیں گے تمہاری طرف پیدل، اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، اور سفر کی وجہ سے وہ دبلی ہو گئی. سو یہ حج کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، اور پھر حج کا آغاز ہوا. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مختلف مناسک کا ذکر کیا. نہیں ایسے نہیں کہ اس کو پڑھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ حج کیسے کیا جانا چاہیے، وہ تو ہمیں اس سنت سے معلوم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ہر سال حج ہوتا ہے، اور وہی ترتیب، وہی تفصیلات ہوتی ہیں. اس لیے اس میں تو کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، سوائے ان اختلافات کے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہی ہیں، اور وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انسان کیسے ہیں، اپنے اختلاف میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤ، دیکھو نہ تو یہ جو تم جانور قربان کرتے ہو ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اور نہ ہی ان کا خون. ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کو تو تمہارے
اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تمہارا خلوص، خدا خوفی، صحیح نیت یہ پہنچتی ہے۔ کذالک، اسی طرح سے سخرھا لکم، اس نے مسخر کر دیا، خدمت میں لگا دیا ان کو تمہاری، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم ان کو ذبح کرتے ہوئے اور اس سارے عمل سے گزرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجیے ان کو جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں، کہ جو اگرچہ کہ مکی سورہ ہے لیکن اس میں چند آیات مدنی ہیں، یعنی سیاق سباق کی مناسبت سے اللہ نے اسی کو مناسب سمجھا کہ وہ اس مکی سورہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مکے میں تو جہاد کی اجازت نہیں تھی، مگر اب اجازت مل گئی۔ فرمایا کہ الذین اخرجوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جو جن کے خلاف لڑا گیا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اجازت دے دی گئی، یعنی وہ بھی اب لڑے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ کہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر کسی حق، بغیر کسی وجہ کے، اِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، تمہیں اس بارے میں خیال ہے کہ یہ لڑائی آخر اس کا دین مذہب سے کیا تعلق؟ تو سن لو کہ اگر اللہ بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض دوسرے انسانوں کے دفع دور کرنے کا بندوبست نہ کرتا، حکم نہ دیتا، تو معلوم ہے لَقُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللہِ کثیرا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر یہ ہوتا کہ خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ سب ڈھائے جا چکے ہوں۔ یعنی لوگوں کو اگر اچھے لوگ ان کے ظلم سے نہیں روکیں گے تو پھر وہ ظلم کی کوئی انتہا بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کرنے سے باز رہیں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہوں کا ذکر کیا، اس میں مسجدوں کا ذکر بالکل آخر میں کیا اور عبادت گاہوں کا بھی ذکر کیا، یعنی خانقاہیں، گرجے، کنیسے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ کہ ہم اپنے پیغام کو آخری پیغام اور پیغام برحق مانتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم دوسری عبادت گاہوں کی بھی عزت احترام کرتے ہیں۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بالکل آخر میں یہ بات بھی واضح کی سورہ مبارکہ کے، یہ جو اب اللہ کا آخری پیغام آیا ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر آئے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ پچھلے پیغمبروں کا معاملہ تھا، یہ بھی اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، اور جیسے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ پیغمبروں نے ان کو پیغام پیش کیا، پھر انہوں نے دوسرے انسانوں تک پیغام پہنچایا، تو یہاں بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد، جد و جہد، کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو دین شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی مشکل، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی
تمہارا نام مسلم ہے، اس لیے تمہیں اس لیے چن لیا کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ المومنون، سورہ نمبر 23۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، خوبیاں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا قد افلح المومن، اہل ایمان فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اہل ایمان کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی آغاز بھی نماز سے ہوا، اختتام بھی نماز سے ہوا۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں کہ جو مالک ہونے والے ہیں، وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ مالک فردوس، یہ مالک بنیں گے، وارث بنیں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بتایا کہ اللہ کے یہ بندے ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے، لیکن دوسری جانب یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی جب جواب دہی کا وقت آئے گا تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ موقع تو ان کو بھی ملا تھا، مگر انہوں نے موقع کو کھو دیا۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالو، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہم پر غالب آ گئی ہماری بد نصیبی۔ ربنا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم نے گمراہی کو اختیار کیا۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب تو ہم کو اس میں سے نکال۔ فإن عدنا، پھر اگر ہم دوبارہ کریں، فإنا ظالمون، تو ہم ظالم ہیں۔ یعنی یہ موقع ہم نے کھویا، ٹھیک ہے، ہم کو اعتراف ہے، مگر اب ہم ایسا نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دیکھو اب تم دور ہو جاؤ یہاں سے اور مجھ سے بات مت کرو۔ یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اب۔ کیوں؟ جس امتحان میں تم گئے تھے نا، اس امتحان میں کچھ اور لوگ بھی گئے تھے، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے بندے بھی تھے۔ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ جو بندے تھے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، انہوں نے بات سمجھ لی اور تم نے
ہمارے پیغام کو نظر انداز کیا، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانے کا موقع فراہم کیا، مگر تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری یا یہاں تک کہ ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے، مذاق کرتے رہے، زندگی ضائع کر دی۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلا دیا ہے کہ وہی کامیاب، اور تم جو کچھ بھی کرو، اب تمہارے لیے کسی صورت بھی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بیکار نہیں بنایا، یعنی ایسے نہیں بنایا کہ بس بنا کے چھوڑ دیا، اب جو چاہے کوئی کرے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا عبثا، عبث بیکار، بے مقصد، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اللہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے جب اپنی یہ سلطنت بنائی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک پلان تھا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش الکریم، اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اس کے بعد اس گروپ کی واحد سورہ، مدنی سورہ، سورہ نور آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو سورہ کے پورے، معاف کیجیے گا، اس گروپ کی تمام صورتوں میں آپ کو ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا میں حق اور باطل کا جو ایک مقابلہ ہو رہا، اس میں بالآخر حق غالب آئے گا، آخرت میں تو لازماً ایسا ہی ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ حق کے غلبے کا بندوبست کبھی کبھار کرتے ہیں، اعلان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہاں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ اہل حق کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اگر سارے کامیاب ہونے لگے تو پھر لوگ پھر دنیا کی کامیابی ہی تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ دنیا میں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے، اسے صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ وہ ان لوگوں کو چنے کہ جو دنیا کی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کر کے اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی وہ اللہ کی اس ہمیشہ کی ابدی کامیابی کے مستحق بنے۔ البتہ وہ دنیا میں لوگوں کی اطمینان اور تسلی کے لیے ان اہل حق کو کبھی کبھار جو رسولوں کے ساتھ آتے ہیں خاص طور پر کامیابی فرماتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو حاصل ہوگی کہ جو لوگ پاکیزہ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا پہلی آیت میں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس کے احکام تو وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں نہایت واضح آیات، تنبیہات نازل فرمائیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو۔ تمہارے معاشرے میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اے مسلمانوں، تمہارا معاشرہ ایک پاک معاشرہ ہونا چاہیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، چنانچہ زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم اگر ثابت ہو جائے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور دیکھو تمہیں
نہ روکے نرمی کا جذبہ فی دین اللہ، اللہ کے دین، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے راستے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتے ہو تو پھر یہ سزا یہ نافذ ہوگی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی نہیں، ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 11 میں کہ یہ جو گندگی ہے، یعنی جنسی بے راہ روی کی، یہ اگر ایسے سامنے آئے کہ اس کے ایویڈنسز مل جائیں، شہادت مل جائے، تو ان کو ایسے ہی سزا ملنی چاہیے جیسے کہ بیان ہوئی، لیکن یہ گندگی لوگوں کی زبانوں سے بھی پھیلتی ہے، چنانچہ وہ الزامات لگاتے ہیں، بغیر تحقیق کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر اس غلاظت کو بھی معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہوا جس میں کہ نہایت پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگا، اور وہ الزام، وہ تہمت پھیل گئی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین جاؤ بالافک، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، یہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، یعنی ایسا ہی ہے ہوگا، تمہارے اندر ہی کے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی بعض فضول گھٹیا باتیں کریں گے۔ لا تحسبوه شر لکم، تم ان کو اپنے لیے کوئی برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، نہیں بلکہ جان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی سے تم سیکھو گے، تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ کیسی گھناؤنی چیز ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور اس فتنے کا جو لیڈر ہے، مانی، جس نے اس کو ان میں سے اس کا بڑا حصہ اس نے لیا، فرمایا کہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو ایک عظیم عذاب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ چل کے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ جہاں سے انسان اپنی نگاہوں اور اپنی شرم گاہوں کے ڈھانکنے کے معاملے میں بد احتیاط ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے جس طرح سے ڈیزائن کر کے بھیجا، اس میں جہاں انسان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس کے اندر ایک شعور، احساس ہے، اس کا ضمیر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برائی کے میلانات بھی، اس کے اندر پوٹینشل ہے کمزوریوں کا۔ اگر انسان احتیاط نہیں کرتا، اپنے ان کمزوریوں کی جگہوں کے بارے میں محتاط نہیں ہوتا، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ برائی کے جو بڑی برائی ہے، انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ وہ احتیاط کریں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ وہ مل کر اس دنیا کے معاملات کو چلائیں، خاندان وجود میں آئیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن اسی میں یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے مائل ہوں گے کہ اس سے گناہ، گندگی وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ احتیاطی تدابیر بیان فرمائیں کہ جن کو اختیار کر کے ہی
انسان ان حادثات سے بچ سکتا ہے کہ جو اخلاق میں بہت بڑے حادثات ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے جب ہم سڑک پر گاڑی لے کے جاتے ہیں تو حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے. اس وجہ سے تمام سمجھدار معاشروں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کچھ حدود قیود کے پابند ہوں گے، کچھ قوانین ہیں کہ جن کی پاسداری کریں گے. سوائے چند سرپھروں کے کوئی نہیں کہتا کہ ہم نہیں کریں. ہم سرخ بتی پہ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے، ہم انڈیکیٹر نہیں دیں گے، ہم سپیڈ لمٹس کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ پابندیاں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ان کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو حادثات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ حادثات میں ایک بڑا حادثہ زنا، اس سے بچنا ہے تو بالکل اسی طرح سے احتیاط کرنی ہوگی جیسے تم خوشی کے ساتھ سوچ سمجھ کے سڑکوں پر احتیاط کرتے ہو. فرمایا قل للمؤمنین، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی اور شرم رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ایسا لباس پہنے کہ جس میں ان کی شرم گاہیں اچھی طرح سے ڈھکی ہوئی ہوں. اور اگر خواتین کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہو تو اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو حدود کے اندر رکھیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اس کے بعد خواتین کو بھی اسی طرح کی ہدایات دی، سوائے اس کے کہ خواتین کے معاملے میں ایک اضافی بات اس لیے بتائی گئی کہ وہ چونکہ زیب و زینت کرتی ہیں اس لیے ان کو اس میں احتیاط بتانی ضروری تھی. اور ان کے معاملات کچھ چونکہ مردوں سے مختلف ہیں، اس لیے جہاں جہاں ان کے ہاں اندیشہ تھا کہ ان کی بد احتیاطی کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی، ان کو وہ ہدایات دی گئی. اس کے بعد گویا کہ بالکل سورہ مبارکہ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان رہے اس پر ایک سچا ایمان رکھتے ہوئے. جب وہ اللہ پر سچا ایمان رکھے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا کہ اس کو اس دنیا کے اندھیرے میں روشنی مل گئی. دنیا میں بڑے مسائل ہیں، دنیا میں بڑے سوالات ہیں، بڑے گھپلے. آدمی اگر ان میں الجھ جاتا ہے عملاً یا ذہنی طور پر تو یہ سوچتا ہے کہ کیا دے رہا ہے، کیوں ہے یہ سب کچھ، کس نے بنایا، یہ سب کیوں بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ نور السماوات والارض، یعنی سچا ایمان، اس کی پوری اسکیم کو سمجھ کے، تو اللہ یعنی اس پر ایمان زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے. اور پھر اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کیسے جب انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ پختہ ہو جاتی ہے اور وہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اور جب اس فطرت میں موجود اللہ پر ایمان کی روشنی کو خارج سے اللہ کی وحی کی روشنی میسر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو جاتی. اندر کی روشنی موجود نہیں ہے تو خارج کی کوئی روشنی بھی کام نہیں آ سکتی. اور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رہنمائی کرتا ہے اس روشنی کی طرف جن کے بارے میں چاہتا ہے. یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو یہ روشنی ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی. جو اس روشنی کی قدر کریں گے
ان کو یہ روشنی ملے گی، جو قدر نہیں کریں گے ان کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تو ہیں وہ لوگ کہ جو روشنی پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اندھیروں میں رہتے ہیں۔ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ، یہ جو دوسرے لوگ ہیں انکار کرنے والے، فرمایا اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی مثال یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ پائے، اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو اہل ایمان ہیں جو پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو روشن کر رہے ہیں، پاکیزہ کر رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ سو اللہ کے رسول کی موجودگی میں اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آخرت میں جنت اور جہنم کے حقیقی ہونے کو واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے دنیا میں اپنے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو دنیا میں بھی کامیابی دکھاتا ہے، اور وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو دنیا میں بھی وہ ناکامی سے دوچار کرتا ہے۔ اسی اللہ کی پالیسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ یہ مسلمان یعنی صحابہ کرام، وہ ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ یہ ابھی ظاہر ہے کہ اس کا امکان تو بہت نمایاں نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ کے وعدے کے مطابق وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فرمایا کہ اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد جس میں وہ اب ہیں، اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ اگر آج خوف ہے تو وہ دن دور نہیں جب کہ وہ امن دیکھیں گے، اور فرمایا کہ جب یہ ہوگا تو یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فمن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی انکار کرے گا، اولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں نافرمان۔ اور اللہ کا یہ وعدہ شاندار طریقے سے پورا ہوا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے آخری دور میں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین کے دور میں، یہ وعدہ ہے کہ جو پورا ہوتا ہوا نظر آیا، شروع میں بالکل آئیڈیل فارم میں، لیکن کافی دیر تک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جو اقتدار ملنے کی خوشخبری تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی بات کو ایمفسائز کیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری ہے کہ جس کو تم اگر اختیار کرو گے تو تمہیں یہ کامیابی ملے گی. تم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں. تو آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 اور 64 میں، تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہیں. سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے. سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے. جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں. اور یاد رکھو اللہ ہر چیز سے واقف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.